सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खुशामदीद तो बखैर तमाम देखने वालों का प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से पिछले कई दिनों से गुफ्तगू हमारी जारी है और ख़ास तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया का जो एक मसला दरपेश एक चैलेंज जिसको हम कह सकते हैं कोरोना वायरस की शक्ल में, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी ख़ास तौर पर हालिया दिनों में जो हमने देखा है सूरत हाल रही है राशन वगैरह की तकसीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सफाई के जो मसाइल हैं, इससे पहले भी गुफ्तगू होती रही है। और आगाज़ में ही तस्करा पहले थोड़ा सा कराची के मसाइल के हवाले से भी कर दूँ क्योंकि बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हुए और कहा यह गया कि आपने प्रोग्राम में ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की। कुछ मामलात ऐसे हैं ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से और अस्पतालों की जो इस वक्त सूरत हाल है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, उसको हमने कोशिश की कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आज भी कोशिश यही रहेगी जो सेहत के हवाले से इस वक्त चैलेंजेस हैं इसके ऊपर बात कर ली जाए और जो दीगर आपके मसाइल यकीनन हमारी तरजीहात में शामिल रहता है। प्रोग्राम का मकसद भी यही है, एजेंडा भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें, ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। शिकायत पूरे पाकिस्तान से ही है, तमाम छोटे बड़े इलाकों से और ख़ास तौर पर जो सेहत के मसाइल हैं उसके हवाले से लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि जनाब इसको स्पेशल प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक बड़ी तफसील से प्रोग्राम करेंगे। ये कराची का एक बहुत बड़ा मसला है और अब ये दोबारा क्योंकि पीक सीज़न स्टार्ट हो गया, गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पे वैसे ही तलब में इजाफा हो जाता है तो रसद की कमी हमेशा बहाना बनाया जाता है, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे बात हो रही थी कुछ हुकूमती इक़दाम के हवाले से, सेहत के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई कि अस्पतालों की जो ख़ास तौर पर सूबा सिंध के अंदर सूरत हाल है इसके ऊपर वफाक के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। सूबा सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसकी कारकर्दगी कैसी है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे अस्पतालों की क्या इस वक्त पोजीशन है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आपको याद है एक दो दिन कबल डॉक्टर शहबाज गिल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए सिंध में और चंद अस्पतालों के बारे में उन्होंने जो है वो रिवील किया कि यहाँ पर जो है सहूलियात ना होने के बराबर हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। और उसके बाद जो कुछ वीडियोज़ या क्लिप सामने आए वो सब ने देखे सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ऊपर भी चलाए गए। तो कोशिश यही कि इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाए कि क्या हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि सेहत के हवाले से बहुत गैर मामूली इक़दाम यहाँ पर उठाए गए हैं। जिस तरह की पॉलिसी मेकिंग है जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले भी कि इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, ख़ास तौर पे लॉकडाउन का जो फैसला था। बहरहाल अपनी अपनी सबकी राय है, लेकिन देखना ये कि हकीकतन हो क्या रहा है, मामला किस तरह चलाए जा रहे हैं और इतना अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी इस वक्त जो सूरत हाल है जिनकी वो सबके सामने है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू। खबरें बहुत सारी हैं जिसके ऊपर आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जिनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी ख़ास तौर पे इन सारे मामलों के ऊपर। तो हमारे मेहमानों में से एक हमारी जो मेहमान है फौजिया सिद्दीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन्स विंग की, उनको मैं वेलकम करूंगा। कराची के तमाम मामलों को देखती भी हैं, सियासत को समझती भी हैं, यंग है माशाल्लाह और बहुत सारे मामलों के ऊपर बात भी करती हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फौजिया। कुछ देर बाद नईम अमान साहब जो है उनको हमने मधु का रखा है, वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और ख़ास तौर से जो बयान दिए जा रहे हैं। फौजिया से गुफ्तगू का आगाज़। फौजिया, सबसे पहले बताइए कि जो सेहत के हवाले से इक़दाम हैं उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और सूबा सिंध के अंदर बिलखुसूस जो अस्पतालों की जो सूरत हाल है, एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि NICVD और इस तरह के जो दीगर अस्पताल हैं जिसका इंतज़ामी अमूर विफाक ने अपने इंतज़ाम में लेने के हवाले से बात की थी, वो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सिंध के जो अस्पताल हैं जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये बड़ा तज़ाद सामने आ रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये जो इक़दाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, और अगर वो ये दावा करते हैं कि NICVD जैसा कोई इदारा या इस तरह के जो जिना अस्पताल वगैरह में जो सहूलियात हैं वो दीगर शहरों में, दीगर सूबों के अंदर नहीं है, तो वफाक कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि सेहत के हवाले से सिंध में कोई काम नहीं हुआ है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि सेहत के हवाले से जो है NIBT की जो बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत,
کہ اس سے بہتر ادارہ نہیں بنایا. تو سب سے پہلا تو میرا اس سندھ حکومت سے سوال ہے کہ جو جنا اسپتال کی سیمی جو ہیں سیمی جمالی وہ پرائیویٹ جو ہے وہ علاج کیوں کرا رہی ہیں اگر یہی سہولیات اتنی زبردست ہیں اور وہ تو انچارج ہیں اس پورے ہاسپٹل کی. تو یہ دعویٰ سندھ حکومت پھر کیسے کر رہی ہے یا بلاول زرداری صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بہتر سہولیات ہے جس کی انچارج ہی باہر جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا رہی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کہ ہم وفاق جو ہمارا ہے ہماری حکومت ہے وہ سندھ حکومت سے یہ اس لیے مانگ رہی ہے جو 18ویں ترمیم کے پیچھے ہر وقت چھپ جاتے ہیں نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم اسپتال دیں گے ہمارا تو پہلا ہی جو اسٹانس ہے عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے ہی تو انہوں نے سب سے پہلے ہم رول ماڈل کے صورت میں پاکستان تحریک انصاف جب شاید ان کے دماغ میں بھی نہیں تھی سب سے پہلے انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے شوکت خانم جو ہے وہ بنایا. یہ ہماری لیڈر کی جو مین ہے ویژن ہے وہ ہیومن کے اوپر یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ان کی صحت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے کام کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ نمل یونیورسٹی بھی ہمارے سامنے. تو یہ کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں اگر ہم یہ چیز لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. جو میں نے اپنی بہترین مثال آپ کو دی کہ سیمی جمالی جب پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرا رہی ہیں پورے اسپتال کا تو آپ یہ سوچیں غریب عوام جو ہے وہ کس طرح صحت کی سہولیات سے وہاں سے آپ جا کے ذرا سرچ کریں. میں خود جاتی ہوں کبھی کبھی میں بہت سارے لوگوں کو وہاں سے کوشش کرتی ہوں کہ ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. کچھ غریب لوگ آتے ہیں انٹیریئر سندھ سے ان کو ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنی پرسنل ہماری وہ ہوتی ہے تو ان کو کبھی بیڈ مل جاتا ورنہ اتنا برا حال ہے. ہم جیسے لوگ تو جا کے اسپتال میں اتنا بہترین ادارہ ہے تو ہم کیوں نہیں جا رہے ہم کیوں نہیں علاج کرا رہے وہاں سے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ اگر میں اپنے اوپر رکھتی ہوں تو میں تو وہاں سے علاج نہیں کرا سکتی. میری تو جان کو کوئی خطرہ ہے میری صحت کو بھی خطرہ ہے تو میں پرائیویٹ ہی جاؤں گی. تو اتنا بہترین ادارہ ہے تو پورا کراچی جو ہے یا میں تو سندھ کے اندر کراچی کے اندر ہی ہے نا اور انٹیریئر سے بھی بیچارے لوگ آتے ہیں ان کو تو یہ سہولیات میسر ہی نہیں ہے. اتنا بہترین ادارہ ہے تو آپ جو ہے آپ کے سندھ میں کیا ہو رہا ہے آپ کے لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ لاڑکانہ میں بناتے نا جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے. سب سے امپورٹنٹ تو آپ اپنے گڑھ کو ٹھیک کرتے. آپ کے تو اپنے گڑھ میں ہی کچھ نہیں ہے. آپ کے بچے کتے کے کاٹے سے مر جاتے ہیں. آپ کے وہاں ادارے میں لوگ جو ہے ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے ریڈیو پہ لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے پاس ایمبولینسز نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پہلے اپنا حلقہ تو ٹھیک کر لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات معقول ہے کہ جو صحت کی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے لوگ جانتے بھی ہیں اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب ان کا ایک ویژن رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن جن چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت رہی تو وہاں پر کیوں ہسپتال نہیں بنائے گئے اور اگر یہ ویژن تھا تو اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا. خیبر پختونخوا میں ہسپتال بناتے اور ایک جو بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے جب وہاں پر عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے تو یہ سوال ان سے کیا گیا جس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ جناب خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے کیا کیا جہاں پر آپ کی حکومت رہی ہے. تو اگر آپ یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں یا اگر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ناکام رہی ہے تو دیگر صوبوں میں بھی وہی کہتے ہیں کوئی غیر معمولی اقدامات تو نہیں اٹھائے گئے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ کے پی کے کی تو کے پی کے کی آپ سچویشن اٹھا کے دیکھیں 2013 سے پہلے کی. سب سے پہلے وہاں پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کیا جو بالکل بہت مشکل تھی اور اس کے لیے ہمیں بہت بڑی بڑی مشکلات فیس کرنی پڑی. اس کے باوجود بھی 2013 کے بعد بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اے پی ایس کا واقعہ سامنے دیکھنے میں آ جاتا ہے. وہ بھی بہت بڑا سامنے آتا ہے. اس کے بعد اس چیز کو کور کرتے 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 رد الفساد جو ہے وہ آپریشن شروع ہوا. آپ یہ بتائیے کہ جب اتنے حالت جنگ میں ایک صوبہ ہوگا تو آپ یا تو جنگ کو کنٹرول کریں گے یا پھر آپ جو ہے ان چیزوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائیں گے. جب ہیومن ہی نہیں ہوگا تو ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جو صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اس پہ کام کیا. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ چلیں گے نا. دیکھیں سیاست میں عمران خان کا تجربہ تو نہیں تھا اور حکومت میں ایک صوبے کی حکومت ملی تھی وہ بھی تباہ حال صوبہ. اور جب تباہ حال صوبہ کسی چیز کو آپ بالکل ڈیمولش کر دیں ایک کمرے کو آپ اپنے کر دیں اس کو بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں. ایک بلڈنگ گرا دیں آپ اپنی وہ اس کو بھی کھڑے ہونے میں کئی سال لگ جاتے. وہ تو پورا صوبہ ہے اور وہ بھی تباہ حال جدھر ہر وقت بم بلاسٹ
लाशें और हर जगह पे जो है ना बच्चे मर रहे हैं, कभी औरतें मर रही हैं, कुछ भी कोई मतलब सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला का करम हुआ कि इमरान खान को वो सूबा मिला और वो तबाहाल सूबा इमरान खान ने डेवलप करके दिखाया। उसी असना में अभी 2013 का इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद सिर्फ एक सूबे की हुकूमत है हमारे पास, हमने वहाँ शौकत खानम भी शुरू किया। हमारा शौकत खानम वहाँ चल रहा है, हमारा शौकत खानम की डेवलपमेंट उसी टाइम पे ही हुई है, अनाउंसमेंट उसी टाइम पे हुई है और वो चल रहा है। इसी तरह आगे आगे उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की। मैं खुद पर्सनल पेशावर के भी काफ़ी हॉस्पिटल्स विजिट करके आई, यही इसी चक्कर में कि ये इश्यूज आ रहे थे और मेरा फैब में मैं ये चीज़ें विजिट करके आई हूँ, तो मैंने तो देखा बहुत माहौल बेहतर है, सफाई सुथराई का वहाँ ख्याल रखा जाता है। आप अगर हमारे इसका मवाजना करें जो 30 साल की हुकूमत कर रही है और 5 साल की हुकूमत आप 6 साल की हुकूमत आप प्रीवियस ले लें या 8 साल की हुकूमत ले लें, तो 30 साल में और 8 साल में बहुत फ़र्क है, जिसमें तबाहाल सूबा मिला था आपको। बिल्कुल ठीक है कि इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन अब ये बताइएगा कि अगर ये तमाम मामलात हैं और यकीनन हुए भी होंगे, लेकिन खान साहब क्या इन तमाम चीज़ों से लाइल में है? जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता। क्या आपके ख्याल में कुछ गलतियाँ हुई हैं? जैसे तामीरात के शोबे की अगर बात कर ली जाए, तामीराती जो काम थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, BRT के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म का सामना रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया एक ज़माने में कि जो मेट्रो बस है ये नहीं होनी चाहिए, इसको जंगला बस का नाम दिया और कहा कि बड़ा हेफ्टी अमाउंट इसके ऊपर एलोकेट किया गया है, 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में इसकी ज़रूरत नहीं। फिर खुद से उन्होंने इनिशिएट किया, वो आपके सामने, मैं उसकी तवील उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि फिर उसमें अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि अगर एक कोई मेगा प्रोजेक्ट जिसको आप कंसिडर करते हैं, अगर वो मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि हमारा विजन ऐसा है कि हम लोग की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? देखें, BRT का जैसा मंसूबा है उस पर हमने देखिए अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाते। हमारे कुछ हैं उसमें गलतियां, कुछ फ्लॉज हैं जो हमें कवर करने थे। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम शुरू हुआ था वो भी आपको पता है, सूबा जो है वो इतना बिल्कुल देखें जैसे एक डेवलपमेंट होती है ना किसी, जैसे आप इस्लामाबाद देखते हैं तो वो बाकायदा एक डेवलप किया गया था, ठीक है, प्लानिंग थी। लेकिन पेशावर ले लें या जैसे ये इस तरह के, ये इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उसमें से अगर आप एक BRT की मंसूबा बना रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके फ्लॉज आए, ठीक है, वी एक्सेप्टेड, लेकिन हमने उस चीज़ को दोबारा जो हमारे फंड्स एलोकेट ना हो तो हमने उस चीज़ को कवर करने के लिए जहाँ जहाँ फ्लॉज थे उनको हमने जो है ना वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें उसके अंदर फ्लॉज थे उनको कवर करने की कोशिश करें, इसीलिए मंसूबा इतना ताखीर का शिकार हुआ। अगर हम वही काम करते जो पिछली हुकूमतों ने किया कि बना के जो है वो छोड़ दिया और जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कहीं से पानी की लाइन टूट रही है, कहीं से टाइल्स टूट रहे हैं, कहीं से कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ अगर बाद में हमारे उस BRT के ऊपर आती है तो फिर इसके जिम्मेदार भी फिर हम होते हैं ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी गलतियां हुई हैं उनको हम सेटल डाउन करें। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि इनिशियली अगर कोई चीज़, अगर किसी में गलती है, खामी है, तो उसको दूर कर लिया जाए, बजाय इसके कि अगर बाद में अगर कोई प्रोजेक्ट लगा दिया जाए उसके बाद फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए और उसको डैमेजेस को दूर करने के लिए फिर दोबारा से फंड्स, ये बात सही, आपने नुकसान ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर कौमी खजाना है, कोई मतलब किसी के पर्सनल उससे तो नहीं बन रहा, कौमी खजाने का नुकसान है, यानी हमारे अपने टैक्स के पैसों का नुकसान है, तो वो बार बार ना हो, इसीलिए एक ही दफ़ा तो आप ये समझते हैं कि पहले इसको तमाम खामियों को दूर कर लिया जाए, उसके बाद ताकि इसको जो भी इसमें तकनीकी जो फॉल्ट हैं उसको दूर कर लें और उसके बाद ताकि इसके ऊपर बार बार रिपेयरिंग की और इसकी ज़रूरत ना पड़े, जिसके नाम पर यकीनन पाकिस्तान में ये रहा है हमेशा से कि कोई अगर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसको बनाने के बाद, जैसे शहर कराची के अंदर अक्सर ही हम देखने में आता है कि जो सड़कें तामीर होती हैं उसके बाद फ़ौरन उस पर खुदाई शुरू हो जाती है, 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा से फिर उसके ऊपर जैसी उसकी तामीर होती है फिर दोबारा उसको फिर जनाब एक और आके अथॉरिटी खोद देती है, तो ये सिलसिला रहता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये बताइए कि जो इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे जैसा भी आपने आगाज़ में तस्करा किया कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, यकीनन इसका इतराफ़ है, सबको पूरी दुनिया इससे नबरदाज़मा है, लेकिन हो ये रहा है कि बयानात बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। और ये बताइए कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझती हैं कि इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन तो पहले किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन ऐसे वक्त पे क्या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने चाहिए? और साथ ही है कि जिस तरह विद इन द पार्टी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ठीक है, इस वक्त होना चाहिए? इस वक्त नहीं, बाद में भी क्या पार्टी के अंदर इस तरह होना चाहिए कि टीवी प्रोग्राम्स में एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं? नहीं, देखिए अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एक मतलब अपोजिशन का मैं बोलूँगी, क्योंकि देखिए अपोजिशन दोनों तरफ है। ठीक है। अच्छा, अपोजिशन जो है वो अगर बात करती है तो और वो उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने किस वक्त किस तरह के जुमले
بات کرنی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو لیڈر کو کرٹیسائز کرو گے اور بدتمیزی سے بات کرو گے, جبکہ ہمارے عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی کی ذاتیات پہ جو ہے, ہمارے وزیر اعظم نے کبھی بھی, آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, ذاتیات پہ کوئی چیز نہیں ہے, یعنی کسی کی پرسنل فیملی کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہاں جب ایک بندہ چور ہوگا نا تو چور کو چور ہی بولا جاتا ہے نا. اگر آپ ایک چوری کر رہے ہیں تو میں اس کو یہ بٹھاؤں گی تو نہیں, صاحب تو کہہ کے نہیں بٹھاؤں گی برابر میں, اس کو چور ہی کہوں گی اور اس کو کہوں گی وہاں جا کے کھڑا کر دے اس کو. وہ ساتھ میں تو نہیں کوئی بٹھاتا اپنے ساتھ چور کو, اور وہ بھی پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی چوریاں ہوئی تو اس کے اندر تو پھر خان صاحب نے تو وہ ایک جنرل پرسیپشن عوام کو بتانے کے لیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, تو وہ خیر شعور تو عوام کو دیا خان صاحب نے. لیکن اگر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو بات ہوتی ہے, تو دیکھیں ٹیٹ فار ٹیٹ, اگر آپ کچھ کہیں گے تو جواب تو آپ کو بھی سننا پڑے گا. تو اسی لیے پھر آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا اپنی تھوڑا سا زمانوں کو بھی اگر لگام دے دیں تو اتنی لڑائیاں ہی نہیں ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں کو جو ہے وہ مچھلی بازار بنا دیتے ہیں. بالکل اسمبلیز کو مچھلی بازار نہیں بننا چاہیے, لیکن فوجی اب کیا کریں کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ معاملات کو کنٹرول رکھے. بارہا اس بارے میں سوال ہوتا رہا کہ اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کھل کے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, حکومتی فیصلوں کو, پالیسیز کو, لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستان میں تو تھوڑا اس سے آگے بھی لوگ چلے جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایوان کے اندر ایک ڈسپلن رکھیں, اور اگر اپوزیشن تنقید کرتی ہے تو اس کا جواب آپ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیسے کو تیسا یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا, اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو کہ شروع دن سے جب سے پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوئی ہیں فالو نہیں ہو رہی, جس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. اس کو کیسے ریٹائن کریں؟ لیکن ایک بات بھی میں ابھی آپ کو بھی مینشن کروں گی, کل میں نے کچھ دیکھا سندھ اسمبلی کے اندر جس میں وہ حکومتی جماعت ہے نا, ٹھیک ہے, اگر ایک ہم کسی ایشو کے اوپر بات اٹھا رہے ہیں, ہمارے کوئی ایم پی اے کوئی کسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو, یا کوئی بھی ایم پی اے, کسی کا بھی ایم پی اے, ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹی کا اپوزیشن میں اگر وہ, تو وہ بات کر رہے ہیں تو ایک صاحب بڑے, مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ صاحب بڑے عجیب طریقے سے بولتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے. مطلب آپ جو پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ سب سے پہلے تو آپ پامال کریں, مطلب ہم کیوں سوال نہ کریں. آپ ساری صاحب کی بات ہو رہی ہے شاید, ہاں آپ ساری باتیں کریں, آپ لوگ سب کچھ کریں, آپ لوگ غنڈہ گردی کریں, آپ بدماشیاں کریں, سب کچھ کریں, اور پھر آپ ہی ہم پہ, ایک تو وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, تو یہ وہی والا حساب ہے کہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے, مطلب مجھے خود حیرت ہوئی کہ مطلب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس طرح بات نہیں کر سکتے کہ تم ہوتے کون ہو. مطلب پارلیمنٹ آپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ عوام کی ہے, آپ کو پبلک فورم ہے, پبلک نے آپ کو وہاں پہ پہنچایا ہے, اور جو بھی جتنے بھی وہاں نمائندے ہیں وہ سارے پبلک نمائندے ہیں. تو آپ تو مطلب اس کا مطلب ہم کو کہہ رہے ہیں, عام عوام کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو, عوام کو کہا جا رہا ہے سوال کرنے والے. یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن جو پارلیمنٹری نارمز ہیں اس کی وائلیشن تو ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی پروسیڈنگ, آج کل تو لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, تمام پروسیڈنگ سارا دن دکھائی جاتی ہے. خاص طور پہ جو معاملات ہیں, مراد سعید ہو گئے یا دیگر چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر اور شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں. خاص طور پر ہم نے دیکھا جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پارٹی کے اندر ان تمام چیزوں کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریسٹرکٹ کریں, ٹھیک ہے آپ انڈورس کریں تمام چیزوں کو, آپ کے پارٹی ورکر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن خراب ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن چلی جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ایشوز جس کے اوپر بات نہیں ہو پاتی. اس کے لیے کیا کریں؟ بات تو کوئی آگے نا یاسر, دیکھو جو ٹاپک ہوتا ہے نا, جو مطلب ہم عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے, چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلیز ہوں, اس میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پہ ایشوز نہیں ریز کریں گے اور لیجسلیشنز نہیں کریں گے تو عام عوام تک وہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں گی. آپ کی پالیسیز ہی بنتی ہیں تبھی آپ نیچے تک آتے ہیں ان پالیسیز کو لے کے. جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا, آن پیپر آن ٹیبل کام نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جب اپنی تقریر کرتے ہیں تو وہ آتے ہی شروع ہوتے ہیں وزیر اعظم کے اوپر تنقید کرنے سے. اب دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں عمران خان, ان کا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور عوامی مسائل بحث آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
once again आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात हो रही थी कुछ मामलात के हवाले से, सूबाई मामलात के हवाले से, वफाकी मामलात के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से ख़ास तौर पे जो इक़दाम किए जा रहे हैं और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी हो रही है, बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कि मामला किस तरफ से जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। नईम आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपका तारुफ करवाया, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा इस गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया नईम आवान, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू हमारी जारी थी, फौजिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बात हुई थी सेहत के हवाले से जो इक़दाम बिलखुसूस इनके अंदर किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि NICVD जैसा एक इदारा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उनके पास नहीं है। और इनका कहना ये है कि इनकी जो सियासत का आगाज़ था वो एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इन्होंने बनाया शौकत खानम की शक्ल में, और उसके बाद अगर एजुकेशन के सेक्टर में जाएँ तो नमल इनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी है ये बताने के लिए कि इनका विजन क्या है। तो ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं, और इंतज़ामी उमूर के ऊपर जिसके ऊपर अभी सवालात हो रहे थे कि भाई जिना की जो हेड हैं वो खुद अगर किसी निजी इदारे से अपना इलाज करवा रही हैं तो इसका मतलब है कि मामला ठीक नहीं है। वफाक अगर ये कहता है कि अगर मामला ठीक नहीं है तो इसमें फिर क्या गलत है, मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी बात ये है कि कोरोना वायरस की जो वबा है पूरी दुनिया से बहरहाल पाकिस्तान का रुख भी हुआ और 26 फरवरी को पहला केस डायग्नोस हुआ, और जिस तरीके से लोग ट्रेवल करके पाकिस्तान का रुख किया, ख़ासतौर पे सिंध और कराची का, और वफाकी हुकूमत ने समझ ये लें कि ट्रांसपोर्ट जो हम चाह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट वाले मामला आते हैं, फिर इसी तरीके से कारोबारी तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे कुछ मामला तय हुए थे, और एक था तजुर्बा आपके चाइना के पास, उस तजुर्बे के ब्याह पर जो है वो SOP जो है वो WHO ने दी थी पाकिस्तान को, जिस पर हमने मनोमन जो है उस पर अमल करना था। और अमल जो करना था वो ये था कि आपने सबसे पहले जो है वो टेस्टिंग किट्स जो तैयार करनी है और फाइंड आउट करने जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, और दूसरा थोड़ा फोकस ये कि आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन जो वार्ड है उनको आप फोकस रखें, और तीसरा ये था कि जैसा कि चाइना ने भी किया कि तीसरा ये था कि आप जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएं। अच्छा, दोनों मरहले हमने तय किए। तीसरा मरहला जो लॉकडाउन की तरफ था, तो लॉकडाउन 12 लिए कि हमने किया, और कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, ट्रांसपोर्टर थे, उनको सबको इत्माद में लिया। तो इत्माद में लेने के साथ लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के बाद बहरहाल जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने ही है। फिर हम बात कर रहे थे कि इंसानियत की, और वफाकी हुकूमत जो है, और यहाँ जो हमें अपोजिशन मिली है वो अपोजिशन बात कर रही थी कि मैशत की, और बहरहाल ये कि जहाँ तक कंट्रोल कर सकते थे किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सिंध जो है वो सबसे अच्छा इस वक्त जो हॉस्पिटल्स के मामला पर जो है। अब बात ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन हमें जो सिंध के अंदर जो हमें मिली है यहाँ पर, वो कहती है कि पंजाब, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत है आपकी PTI की, सूबा सरहद के अंदर PTI की हुकूमत है, फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान में PTI की हुकूमत है। बात ये है कि अगर वहाँ स्कूल बंद हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बंद रहने दो, लेकिन सिंध के स्कूल खुलने चाहिए। पंजाब में अगर कारोबार बंद है तो कहते हैं बंद रहने दो, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है, यहाँ क्यों बंद है, या खुल रहे तो सारी चीज़ें। अब हॉस्पिटल की क्यों अगर बात करें तो हॉस्पिटल वाले मामला में आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस जो थे वो सिंध के दौरे पर आए थे, और उनका अस्पताल, अपने जिना अस्पताल के अंदर उन्होंने दौरा किया था और कहा कि ये बेहतरीन अस्पताल है, और दौरे उसके बाद उन्होंने इनाम भी दिए 1000 रुपये, 1000 की रकम भी इनाम में दी थी कि एक बेहतरीन जो है वो अस्पताल सिंध हुकूमत जो है इसको चला रही है। और वही चीफ जस्टिस जो है वो KPK का जब दौरा किया था और वहाँ एक अस्पताल में गए थे, उन्होंने कहा ये अस्पताल है या भैंसों का बाड़ा है। फिर यहाँ पर बात ये कि खेचादानी जिस तरीके से अपोजिशन कर रही है, और ये जो बड़े अस्पताल जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हेल्थ की जो हमारी मिनिस्ट्री है, शुरू दिन से हमारा जो है वो फोकस है, चाहे वो कराची हो चाहे वो लड़काना, वहाँ तक अगर आप चले जाएँ अच्छे अस्पताल जो है वो हमने फोकस रखे और अच्छे अस्पतालों पे काम हुआ। खास तौर पे अगर आप बात करें कोरोना के ऊपर, तो मैं ये देख लें, अगर इंडस को देख लें, जिना को देख लें, सिविल अस्पताल को देख लें, इसी तरीके से आप डाव अस्पताल को देख लें, तो इनकी रीडिंग देख लें, अस्पताल के अंदर जो अमला है, जो डॉक्टर्स हैं, जो चीज़ जो है जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो इस वक्त नंबर 1 जो है उनकी रीडिंग इस वक्त चल रही है। तो ये वफाक में हुकूमत जो बैठी हुई है उनके, वो चाहती है कि ये अस्पताल हमारे जो है वो महफूज हो जाएं, और हम चाहते हैं कि ये हम इनको चलाएं और हम अच्छे से चला सकते हैं। और आज से कुछ ऐसा पहले, आज से 9-10 महीने पहले ऐसा हुआ था कि ऑर्डर दिए थे हाई कोर्ट ने और कहा कि ये जो अस्पताल है ये मलकियत है वफाक की, तो वफाक, लेकिन 3 महीने बाद वफाक ने ये अस्पताल वापस सिंध हुकूमत को दे दिए, कहा कि इसको हम नहीं चला सकते। और ना चलाने की क्या रीज़न थी मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर्स जितने भी थे, डॉक्टर था, उनका अमला था, उनके जो माहिरीन थे,
وہ احتجاجن ریکارڈ انہوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 ماہ تک مسلسل 4 ماہ تک ہوتا یہ کہ وفاق آپ کو بتایا کہ وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے, اسپتال موجود ہیں آپ کے سندھ کے اندر موجود ہیں. اگر میں بات کروں کراچی کے اندر تو ایک ایک چیز کی اپروول لینے کے لیے یہاں سے خط و خطابت ان کو اسلام آباد کرنی پڑتی تھی اور رزلٹ آنے کے لیے 6 دن لگتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے مطلب کس طریقے سے ہماری جو تیزی تھی وہ تیزی بریک ہو گئی, اور احتجاج انہوں نے اپنا ریکارڈ کرایا کہ یہ ہم اس طریقے سے نہیں چل سکتا. کراچی کے اسپتال اگر اسلام آباد چلائے گا اور یہاں سے ہم پہلے بھیجیں گے مشیروں کو, پھر وزیروں کو, وزیروں کے بعد پھر پہنچے گی اپنی جگہ پہ ہماری وہ سمری, تو جب تک تو ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو سندھ یہاں الحمدللہ ان کی منسٹری یہاں موجود ہے, تو یہ حقیقی طور پر جو سندھ حکومت ہے ان پہ بہترین جو اس وقت جو کام کر رہی ہے وہ ان پہ بہترین کام ہے ان کا. تو ہم قطعی طور پہ جو ہے وفاقی حکومت کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے, اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وفاقی حکومت نے ہینڈ اوور کر دیا. لیکن اب کیونکہ کرونا والے معاملات ہیں, WHO نے خود سراہا ہے آپ کی ہیلتھ کی منسٹری کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو, اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ بہترین جو ہے اس وقت کرونا والے معاملات کے اوپر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور آپ کے مراد علی شاہ نے بہترین جو ہے اس کے جو اعتماد کیے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ اب چاہتے ہیں کہ یہ جو کرونا کا جو مرض ہے یہ مزید پھیلے اور مزید جو ہے وہ اسپتالوں کا کھانا خراب ہو, اور وہ چاہتی ہے کوشش ہے. سر نظر تو یہی آ رہا ہے. وفاق کیوں چاہے گا کہ یہ کرونا مزید پھیلے, یا اسپتالوں کے حوالے سے حالات کے حوالے سے کیوں وفاق چاہے گا؟ جیسے ابھی عرض کیا میں نے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, جیسے مینیفیسٹو کے اندر ڈیفائن ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح کے اوپر کام کیا جائے, ان کی صحت کے حوالے سے کام کرے, ایجوکیشن کے حوالے سے. تو پھر انٹینشنز کے اوپر کیوں شک کیا جا سکتا ہے؟ وہ وجہ کیا بن رہی ہے, ذرا اس کا بھی تذکرہ کیا جائے یہاں پر, تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے, جیسے پتہ چلے کہ ان کی پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے, ان کی ترجیحات میں چیز شامل نہیں ہے. وہ کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یاسر بھائی سندھ کے اندر جو عوام رہتی ہے, سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا ہے, اور 3 صوبوں میں PTI کی حکومت موجود ہے. کیونکہ WHO نے جب سرایا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم کے جو 9 اجلاسز ہوئے, 3 پریس کانفرنسز ہوئی, اور کچھ دن پہلے ہی جب WHO نے اس کو جو اپریشیٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ ورک کیا ہے کہ کرونا کے اوپر, تو ہمارا جو بیسیکلی اٹینشن تھی وزیر اعظم کے اوپر تھی کہ وزیر اعظم صاحب لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے سندھ حکومت نے جو اس وقت کام کیا کرونا کے اوپر. لیکن جب ان کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اپریشیشن نہیں آیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بات یہ کہ وزیر اعظم صرف PTI کے اور 3 صوبوں کے وزیر اعظم ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ دن پہلے جب دورہ کیا تو یہاں ماہرین جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو آئیں گے تو شاید ہم سے بھی میٹنگ کریں گے, کرونا کے اوپر جو ہے کوئی ایڈوائز لیں گے, کوئی ایڈوائزری بورڈ بٹھائیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. پھر اسی طریقے سے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے دورے پہ آئے تو وزیر اعلیٰ کو مطلب اتنا بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ وزیر اعلیٰ نے بہترین کام کیا ہے, ان کے ساتھ 2 منٹ بات ہی کر لیں کرونا کے معاملات پہ. ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جی ہاں 100 تقریباً لوگ جو اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو بہرحال ان کے جو لواحقین تھے وہ بھی انتظار میں تھے, وہ وہاں بھی نہیں پہنچ سکے. پھر اگر بات کریں تو کراچی, اور کراچی کے بعد ڈائریکٹلی ان کا لڑکانہ کا دورہ تھا. لڑکانہ میں بھی بہرحال کسی کو میئر کا انہوں نے آسرا دیا ہوا ہے کہ ہم میئر بنائیں گے, اس کو 1 ارب روپے کی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کوئی چپی لگائی ہے کہ 1 ارب روپے آپ دیں تو ہم آپ کو میئر بنائیں گے. تو ابھی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کیونکہ لوگ بھی عوام بھی اس وقت حاضری ہے کہ لڑکانہ کا دورہ کراچی کے بعد 52 سینٹی گریڈ کے اوپر وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. مطلب ایسی کیا وجہ جانے کی؟ کیونکہ وجہ جو ہے وجہ یہی ہے کہ وہاں کوئی وڈیرے ہیں بڑے, میں نام نہیں لوں گا, پھر بڑے سارے معاملات جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ سندھ کے دورے کے اوپر انہوں نے یہ بتانا تھا کہ سندھ بیسیکلی ہم جو, کیونکہ جو آپ کا جو وفاق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماں ہوتی ہے, لیکن ستیلی ماؤں کا جو ہے انہوں نے سلوک رکھنا تھا. اور یہی سلوک وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسپتال اس وقت بہترین ان کی جو اس وقت ریپوٹیشن ہے پوری اس وقت پورے ورلڈ کے اندر, پاکستان کے اندر, اس کا ستیہ ناش مارنا ہے انہوں نے, یہی اس کا, اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کانسیپٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لینے سے, اور یہ بات آپ نے جو بتائی ہے کہ اسلام آباد میں معاملہ جانا اور پھر یہاں سے بھیجنا خط و کتابت میں یقیناً وقت لگتا ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یقیناً معاملہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے تھے. اب یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے کہا فوزیہ کہ یہ معاملات کچھ اور ہیں, اور کراچی کے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں تو چیف منسٹر جو ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی, اور یہاں کے مسائل کو بھی ایڈریس نہیں کر پائے. یہ کم از کم جیسا بھی پلین کریش والی بات جیسے نہیں مامان نے کہی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی, یہ اتنی عجلت میں آنا اور پھر کراچی کو وقت نہ دینا, اور پھر دوسری طرف اچھی بات ہے جانا چاہیے پورے پاکستان کے وزیر اعظم, اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے,
لیکن پھر یہاں پہ اگر پوری طرح سے وقت نہ دیں اور کہیں اور چلے جائیں تو پھر تو سوالات اٹھیں گے. اور جیسے انہوں نے ایک پوائنٹ بھی یہاں پر انہوں نے جو ریز کر دیا کہ وہاں شاید کسی سے ملاقات ہے بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے. بہرحال اب اس کو کس طرح سب سے پہلے تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب پہ ڈائریکٹ ایک ایلیگیشن لگا دیا اسی طرح سے اٹھا کے کہ مطلب جو بات ان کو شاید زیب بھی نہیں دیتی جس طرح سے انہوں نے بات کی. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح سے آپ کسی پہ کیسے ایلیگیشن لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی میئر کے لیے اور وہ اس طرح لیے آئے تھے اور وہ لاڑکانہ گئے, جبکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے لاڑکانہ کا جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, جہاں بچے کتے کی کاٹنے سے مر جاتے ہیں, جہاں مائیں گودوں میں بچوں کو لے کے مر جاتی ہیں, جہاں ایمرجنسی کے لیے کوئی وارڈز نہیں ہیں, اور نہ ہی ان کا اپنے گڑھ کے اندر ان کا یہ حال ہے کہ ابھی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ اپنے گڑھ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے. اتنا بڑا شاہانہ آپ بے نظیر صاحبہ کا وہ بنا سکتے ہیں, بھٹو صاحب کا وہ بنا سکتے ہیں, تو کیا اس کی جگہ ایک اسپتال نہیں بنا سکتے, اس کی جگہ چیزیں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں نا اپنے علاقوں میں. کیوں وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, کیوں مائیں مر رہی ہیں, کیوں زچگی میں مائیں مر جاتی ہیں وہاں پہ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ وہاں سے آواز اٹھتی ہے تو دبا دی جاتی ہے. اور یہ ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب وہاں جا کے اسپتال کا وزٹ کرتے ہیں, ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو داد رسی کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہو کے وہ داد رسی کر رہے ہیں. اور آپ کا جو چیئرمین ہے جو وہیں کا ہے, جن کے بھٹو صاحب کی سیاستی لاڑکانہ سے شروع ہوتی ہے, اور اگر وہ اس کو جو ہے نہیں کام کر رہے ہیں تو یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. چلیے میں آپ کی بات سے اتفاق کر بھی لوں تو یہ بتائیے کہ یہ شہباز گل صاحب کس کیپیسٹی میں سندھ کا دورہ کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں؟ اگر وائس ورسا اسی طرح یہاں سے اگر کوئی ممبر جائے اور وہاں سے خیبر پختونخوا کے جو اندرونی اور دور دراز علاقے ہیں وہاں سے اگر ویڈیوز بنا کر جاری کرنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا اس کے اندر. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو نہیں کیا یا اسپتالوں کی جو بھی حالت ہے, پاکستان میں شاید سارے لوگ اس بات کو شاید سمجھتے بھی ہیں کہ حکومتوں کی کتنی ترجیحات میں شامل رہا صحت کے حوالے سے, لیکن یہ جو ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ فیلئر ہے حکومت کا یا ان کی جو اور دیگر کوششیں یا کاوشیں ہیں, جیسا بھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ یقیناً بہت ایکسٹراڈنری پرفارمنس رہی جناح ہاسپٹل کے حوالے سے. جیسے بات ہوئی کہ جب یہاں پہ چیف جسٹس آئے آنریبل ثاقب نثار صاحب, تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی ایک جگہ ہے, بڑا اچھا ادارہ ہے NICVD, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ انسٹیٹیوشن ہے جو پورے پاکستان سے علاج کروانے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ کیوں ہوا, اس کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ دیکھیں, اگر ہم عوامی نمائندے ہو کے اپنی ہی علاقوں میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر میں وزٹ کرتی ہوں, فار سپوز میں خیبر پختونخوا کا وزٹ کرتی ہوں, مجھے کچھ چیزیں ان بیلنس نظر آتی ہیں تو میرا فرض ہے, اگر وہ میری اپنی حکومت بھی ہوگی تو میں اس کو کرٹیسائز کروں گی. ہم میں کم از کم اتنا جو ہے وہ اخلاقی جرت ہے کہ ہم اپنی بھی چیزوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. شہباز گل دیکھیں, شہباز گل صاحب نے یہاں وزٹ کیا اور انہوں نے وہ دکھایا, اور یہ واقعی ایسا ہے. آپ کو میں یہاں چھوڑیں جو شہباز گل کی آپ بات کر رہے ہیں, میں ان کے حلقہ جو ہے جو سعید غنی صاحب کا اپنا حلقہ ہے, میں وہاں آپ کو دکھا سکتی ہوں. میں خود وٹنس ہوں, میں نے PS 114 جب ان کا تھا, میں چنسر گوٹ ہر جگہ پہ گئی ہوں, میں نے وہاں پہ کیمپیننگ کی ہے, نجیب ہارون صاحب کی کیمپین ہوئی تھی, تو میں خود وٹنس ہوں, آئی وٹنس کہ اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں, اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں, میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے, ہمارے پاس اس وقت کی ویڈیوز بھی ہیں جو ہم نے پوری بنائی تھی. تو ان کے, اور دوسری بات یہ کہ یہ تو وزیر صحت بھی ہیں, مطلب وزیر خزانہ بھی ان کا مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ مسلسل 12 سال سے مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہے. تو ایسا کیا سسٹم ہے کہ یہ اپنی صحت پہ وہ پیسہ اربوں روپے جو دیا گیا کیوں نہیں کیا جا رہا, خرچ کیوں نہیں کیا جا رہا وہاں پہ؟ کہ یہ خرچ کیوں نہیں کیا جا رہا, وہ یہ بار بار بسد ہیں یہ کہنے پہ کہ جناب آپ نے اگر جو معاملات ہیں ٹھیک طرح سے نہیں چلائے, اس کو ہائی لائٹ کیا جانا ضروری ہے, نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے. ذرا بتائیے اس کے اوپر کیا. دیکھیں, یہ صرف بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں 60% دیہی علاقے اور 40% شہری علاقے ہیں. اب اگر بات کریں 100% پہ, تو یہاں اگر چوری ہو جائے تو پولیس کو بعد میں عوام کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. ایک تو 100 بندے ہمارے ماشاءاللہ PTI کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جن کا کام ہے سابقہ حکومتوں پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا, بتانا کہ سابقہ حکومتوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں گدھے بنے ہوئے ہیں. وہاں شہباز گل صاحب ایسے اسپتال میں چلے جاتے ہیں جو اسپتال ایک عرصہ پہلے بند ہو گیا, اور کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ اسکورنگ کریں اور ان کی ریڈنگ آپ کو ہو جائے, اور ایسے اسپتال کا دورہ کرنا. سیکنڈ بات یہ رہی کہ بات پتہ ہے کیا, وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ایک نقصان ہوا پاکستان کے اندر, خاص طور پہ سندھ میں ٹڈی دل کا جو ہے وہ معاملہ ایک اٹھا, کیونکہ یہاں انہوں نے دورہ کیا تو وہاں بہت سارے کسان تھے, کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے, وہ لوگ جن کی چیزیں بکتی ہیں, جن کو کھربوں روپے کا, اربوں بھی نہیں کھربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا, اور ہم یہاں چیختے رہے
کہ خدایا ہمیں جہاز پرووائڈ کر دیے جائیں تاکہ ہم اسپرے کر لیں. پھر ایک جہاز ہمیں دیا گیا جو 1 ماہ سے سکر میں کھڑا ہوا ہے, جس کے نہ وہ مطلب ٹائر مطلب وہ چلا کے کھڑا تو کر دیا ہے, وہ ٹائر ایسے ہیں چلے تو کسی وقت بھی گر جائیں. اب ایک گاڑیاں انہوں نے ہمیں دی ہیں اور کہتے ہیں گاڑیوں سے اسپرے کر دیں. مجھے بتائیں جو فصلیں اوپر گاڑیوں چڑھا دیں فصلوں کے اوپر, مطلب وہ بھی اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. پھر بات یہ اگر بات کریں سندھ کے ساتھ رویہ اگر بات کروں, یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی. اگر بات یہ ہے کہ اگر ہم کرونا کے اوپر اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیں گے, عوام بے روزگار ہو جائے گی ہم کرونا کے اوپر اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے. تو مجھے یہ بہن میری بیٹی ہوئی اس سوال کا جواب دے دیں, یہ جو اس کرونا کے درمیان لاک ڈاؤن کے درمیان اسمارٹ لاک ڈاؤن کے درمیان یہ جو 9300 کچھ لوگوں کو بے روزگار اس وقت کیا ہے وفاقی حکومت نے, بے روزگار ہوں گے نا تو یہ کر تو رہے ہیں بے روزگار, اور کس طریقے سے بے روزگار کیا جاتا ہے. یہ بات کری کتے کی کاٹنے کی ویکسین کی, تو میں ایک بات بتاؤں ان کے شاید علم کے اندر نہیں ہے, ہم نے ان کو 50 سے اوپر لیٹر لکھے کہ اس کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت دیتی ہے, اور وفاقی حکومت جب تک صوبوں تک جب تک نہیں پہنچائے گی, جب تک یہاں دوائی ہم تک نہیں پہنچے گی تو ہم آگے تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن جیسے انہوں نے سٹیل میل کے ساتھ کیا اور ٹیڈی دل والے جو معاملات ہیں ان معاملات میں کی, اسی طریقے سے کتے والی جو ویکسین تھی, کتے کے کاٹنے کی جو ویکسین تھی, اس کے اوپر بھی ان کا رزلٹ نکلا. اب اگر بات کریں سعید بھائی کے حلقے کی, سعید بھائی کے حلقے کے اندر الیکشن ہوئے ابھی تقریباً 2 سال ہوئے ہیں. سعید بھائی کی اگر بات کریں نا ریپوٹیشن کی, تو ان کے جو حلقے سے سعید بھائی کے جو کمپیٹیٹر کھڑے ہوئے تھے نا, ان کی سپیچز کھڑی ان کی موجود ہیں. ان کے حلقے کا وہ صدر ان کا جو ہے وہ پی ایس کا, ان کے وہ جو یو سی کے جو صدور ہیں ان کے, ان خود کھڑ کے انہوں نے سپیچ کی کہ خدایا ہمیں بھی سعید بھائی کی طرح کام کرنا چاہیے حلقے کے اندر, جیسے سعید بھائی کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بھی 2 سال ملے, لیکن یہ جو بھی بات کر رہی ہیں گدھوں کی, تو گدھے بھی بہرحال یہ باندھنے والے خود ہی ہیں. اور یہ اس وقت بات یہ ہے کہ یہ ان کی جو حرکات ہیں, جو حرکتیں قوم کے سامنے خود ہی نکل کے باہر آ رہے ہیں. اور یہ قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ شہباز گل جیسے صاحب, اور اب تو خیر یہ خود ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گتم گتا ہوئے ہیں کہ وہ شاہد سید وہ فلاں شاہ محمود کے وہ ان کے معاملات تو خود ہی ابھی عوام کے سامنے آ رہے ہیں. ان سے یہ کوئی پوچھ لے کہ بات یہ پروجیکٹ, ابھی ان سے کچھ دن پہلے ان کا جو ہے وہ یوم تاسین منایا گیا یاسر بھائی, اور انصاف ہاؤس کے اندر 4-4.5 ہزار بندہ عوام کو بٹھایا ہے انہوں نے, اور بڑی ایل سی ڈی لگائی, اور ایل سی ڈی پہ نا 92 کے ورلڈ کپ دکھا رہے ہیں, اور نیچے میری بہن جیسے لوگ ہیں نا تاڑیاں بجا رہے ہیں. پروگریس کوئی بھی نہیں ہے, ورلڈ کپ دکھا کے ہم خوش ہو رہے ہیں آپس میں. او بھائی 2 سال ہو گئے, کوئی پروگریس دے دو اس عوام کو. بے روزگاری کی سطح میں نہیں کہہ رہا, اسد عمر صاحب نے خود کہا کہ 1.80 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے, میں تو نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے تھے 12 لاکھ لوگ جو ہے وہ کرونا کے مریض بن جائیں گے. تو بات یہ کہ ایسے حالات کے اندر جب یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے کرونا کو کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بات یہ کہ کرونا سے ڈرنا ہے, یہ کہہ رہے ہیں لڑنا ہے. ہمیں کرونا سے ہم کیسے لڑیں؟ وزیر اعظم صاحب نے اگر وہ لگائیں نا موبائل کسی کو کال کریں تو آگے سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, لڑنا ہے کرونا سے, بھی کیسے لڑنا ہے ہم نے؟ نہیں, وقت ہمارے پاس جو بالکل ختم ہو گیا, اور فوزیہ بہت ساری باتیں تھیں جس پر ہم نے گفتگو کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ آگے ایک نشست رکھیں گے جس پر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا فوزیہ صدیقی. نہیں مہمان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے. کوشش یہ کہ مختصر وقت تھا ہمارے پاس کہ بات کی جا سکے, ایک دوسرے الزامات تو لگتے ہیں لیکن حقیقتاً کس نے کتنا ڈیلیور کیا یہ عوام کے سامنے. اور بہرحال مسائل بہت سارے ہیں جس کی نشاندہی کی جانی چاہیے, خاص طور پہ یہ جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. اگر یہ اس کے بارے میں بات حکمران نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, تو یقیناً سوالات اسی طرح اٹھتے رہیں گے. بہرحال آپ کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور مختلف معاملات شروع کریں گے. بریک کی طرف جانا واپس آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی.